اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، ہم اپنے ہفتہ وار تربیتی سلسلہ میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا میت کی تدفین کا بیان۔ میرے ساتھ ہمارے دارالعلوم قاسمیہ فروقیہ قاسم شریف کی طالب علم حافظ محمد مدنی صاحب، جن کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، وہ ہیں۔ ان سے میں سوالات پوچھوں گا کہ میت کی تدفین کیسے کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر کے پاس کس طرف میت کو رکھنا چاہیے؟ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبلہ کی طرف رکھنا مستحب ہے، تاکہ قبلہ کی طرف سے میت قبر میں اتاری جائے۔ ماشاءاللہ۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کتنے آدمی ہونے چاہیے جو میت کو اٹھائیں اور قبر میں رکھ دیں؟ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے حسب ضرورت 2 یا 3 آدمی کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ قوی اور نیک ہوں۔ عورت کی جو میت ہوتی ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے عورت کی میت میں؟ عورت کی میت کو قبر میں محرم اتاریں، یعنی ایسے قریبی رشتہ دار جن سے اس عورت کا نکاح زندگی میں حرام تھا، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ میت اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ میت کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میت کو قبر میں لٹاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ میت کو قبر میں لٹاتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں۔ میت اگر سیدھی کروٹ پر لٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا منہ پھیر کر قبلہ کی طرف کر دیں، بشرطے کہ آسانی سے ممکن ہو، ورنہ زبردستی نہ کریں کہ میت کو تکلیف ہوگی۔ کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، نہ کھولی تو بھی حرج نہیں۔ اچھا، قبر میں میت کو دفنانے کے بعد جب قبر کو بند کیا جاتا ہے تو اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس مٹی ڈالنے کا طریقہ آپ ناظرین کو بتا دیں۔ قبر پر مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، اور دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہیں۔ اب باقی مٹی پہاڑے وغیرہ سے ڈال دیں۔ قبر پر جو مٹی ڈالی جاتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، کس قدر ہونی چاہیے مٹی جو ڈالتے ہیں اوپر؟ قبر پر صرف اسی قدر مٹی ڈالیں جس قدر قبر سے نکالی گئی ہو۔ اچھا، جو حضرات قبر بناتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی جتنی نکلے قبر سے اتنی اوپر ڈال دیں۔ تو جو حضرات قبر تیار کرتے ہیں وہ قبر کی جو صورت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، قبر کو کیسے بنانا چاہیے؟ قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنانی چاہیے۔ قبر کو زمین سے کس قدر اونچا رکھنا چاہیے؟ قبر کو زمین سے 1 بالشت اونچی ہو یا اس سے معمولی زیادہ۔ 1 بالشت، یعنی 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تدفین کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جب دفن ہو جائے میت تو اوپر مٹی ڈال دیں، تو پھر اس کے بعد کیا کام کرنا چاہیے؟ پانی چھڑکنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکیں۔ آج کل جو بلا وجہ قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں اسراف لکھا ہے، یعنی فضول خرچی ہے۔ دفن کے بعد سراہنے کی طرف سے الف لام میم تا مفلحون تک اور قدموں کی طرف آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے۔ تلقین کریں اور قبر کے سرہانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دیں۔ قبر پر پھول ڈالنا بھی بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ اب صاحب اللہ آپ کے علم